بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کے تیسرے چیپٹر کی آخری سورت نور کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ سورت تزکیہ اور تطہیر سے متعلق ہے۔ تزکیے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکی ہوتا ہے، پاکیزگی، اور تطہیر کا مطلب ہے ناپاک اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کرنا۔ تو پچھلی سورت جو سورت مومنین ہے اس میں ہم نے ایمان کے تقاضے جو انفرادی زندگی میں ہیں ان کے حوالے سے دیکھا تھا۔ آج ہم اس میں جو سورت نور میں جو بیان کیا گیا ہے معاشرتی اور سیاسی زندگی میں جو ایمان کے ہم سے تقاضے کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے اس میں بات چیت کی گئی ہے، ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ اور گویا یہ چونکہ مدنی صورت ہے تو مدینہ میں چونکہ ایک معاشرہ تشکیل کیا جا رہا تھا تو تشکیل معاشرے کے حوالے سے اس میں کچھ اصول اور ضوابط دیے گئے ہیں۔ اس میں دو ازواج مطہرات یعنی حضرت عائشہ اور حضرت زینب، ان کے حوالے سے دو واقعات کا ذکر ہے اور ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ حضرت عائشہ کے حوالے سے واقعہ عفق کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور دوسرا حضرت زینب کے بارے میں چونکہ ان کا نکاح غلام سے ہو گیا تھا اور نکاح کے بعد وہ ویسے بھی منہ بولے بیٹے تھے نبی پاک کے، تو اس کے حوالے سے گائیڈ لائن دی گئی کہ اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے اس کو ڈیورس ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس سے نکاح جائز ہوگا۔ یہ اس طرح کی دو چیزیں خصوصی نبی پاک کی زندگی کے حوالے سے دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس میں جرم زنا کی سزا بھی بیان کی گئی ہے اور قذف کی سزا اور شہادت قانون کا بیان، اور اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پہ کوئی الزام لگاتا ہے اور وہ اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس صورت میں کس طریقے سے دونوں نے قسمیں کھا کے اور اس کا فیصلہ کس طریقے سے کیا جانا ہے، اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے۔ اور واقعہ عفق کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ معاشرے کو ان باتوں کے حوالے سے بہت حساس ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت اور ناموس ایک دوسرے کے لیے بہت محترم ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے، اور بغیر کسی ثبوت کے کسی بھی الزام کو معاشرے میں قبول کرنے کی روایت نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھے گمان ہی رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد اس صورت میں بہت ہی اہم چیز جو ہے وہ ہے ملنے جلنے کے آداب، جس کو پردے یا احترام یا کہہ لیں کہ اگر عورتوں کو کس طریقے سے کس طرح با حیا اور با کرینہ لباس پہننا ہے جب مختلف گیدرنگز میں جانا ہے، اور آدمیوں کو کس طریقے سے ملنا ملانا ہے، اس کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ ہم نے جو سلیکٹ کی ہے آیات وہ بھی ہم نے اسی کے حوالے سے آج آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بہت ہی پیاری بات جو کی ہے وہ ایمان اور کفر کی تمثیل بیان کی ہے۔ بتایا کہ ایمان نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہے، جبکہ کفر جو ہے وہ ضلالت اور اندھیروں کا نام ہے، اور یہ جو اس کی مثال دی ایمان اور کفر کی، تو اس کی روشنی میں پھر ایمان کی دعوت بھی اس میں دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ عبادت اور اطاعت جو ہے وہ تمام خدا کی ہوگی، اس کو تمام شرک سے پاک کر کے زندگی میں رائج کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور بھی چیز اس میں پیچھے بیان ہوئی تھی کہ بیوہ اور لونڈیوں کے اور غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا نکاح کریں، اور لونڈیوں سے پیشہ کروانے کی سخت شدت سے ممانعت کی گئی۔ اور اس کے علاوہ اس میں منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنا نبی پاک کے پاس آتے تھے تو ان کے ساتھ عہد و پیما کرتے تھے، اور جب وہاں سے اٹھتے تھے اپنی محفلوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا انجام تمہارا آخر میں بہت خطرناک ہونے والا ہے، تمہیں اللہ کے نبی کی اطاعت جو ہے
وہ منافقینانہ انداز میں نہیں کرنی، پورے دل سے اور خلوص سے کرنی ہے۔ اور آخر میں اس بات پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے کہ نبی کو بلانے کو عام انسان کا بلانا نہ سمجھو، نبی کا بلانا بہت بڑی بات ہے، اور جب تمہیں نبی بلائے تو تم ہر قسم کی معاملات کو چھوڑ کے اس کی بات توجہ سے سنو، اور آخرت میں آپ کے اخلاقی اعتبار سے جہاں آپ کھڑے ہیں اس حساب سے آپ کا انجام ہونا ہے۔ جس طرح کی دنیا میں آپ کے اخلاقی اور ایمانی رویے ہیں اس کے حساب سے آخرت میں آپ کے ساتھ معاملات کیے جانے ہیں۔ تو یہ سارے احکامات اس صورت میں دیے گئے ہیں، گویا تشکیل معاشرے کے لیے جو ہدایات اور احکامات ہو سکتے ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے آج جو آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں آیات، وہ بھی ان احکامات کے حوالے سے ہی ہیں۔ ہم آیت نمبر 23 سے 31 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے۔ اس میں اچھی معاشرت کے اصول بیان ہو رہے ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم اچھی معاشرت کے اصولوں کے اوپر کاربند ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سارے مسائل انہی پہ کاربند نہ رہنے کی وجہ سے در آتے ہیں۔ تو ہم اس کا آج مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس میں ایک بڑے ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں جو واقعہ افک ہے اس کی طرف بھی توجہ کروائی گئی ہے۔ فرمایا، اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، وہ جس بدلے کے مستحق ہیں اس دن اللہ انہیں پورا دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ تمام حقائق کو کھول دینے والا ہے۔ اور اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوں گے۔ لوگوں کے جوڑے ایمان اور اخلاق کے حساب سے ڈٹرمنٹ ہوں گے۔ آخرت میں جو ایمان اور اخلاق کے اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ ہوں گے وہاں پر انہیں اسی طرح جوڑے بھی ملیں گے۔ فرمایا، اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کی ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ ان کے لیے وہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ پھر فرمایا، ایمان والو، اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تعارف نہ پیدا کر لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یعنی بے دڑک نہیں داخل ہونا، تعارف کروائیں یا اپنا شائستہ اور مہذب طریقے سے سلام کریں جب بھی آپ کہیں جائیں، چاہے اپنوں میں جائیں چاہے غیروں میں جائیں۔ یہ اچھی معاشرت کے لیے، اور بہت سارے جو پرابلمز اس سے در آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں۔ بتایا، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے، یعنی یاد دہانی کیا کہ تم کسی کے حرم میں داخل ہو رہے ہو، کسی کی پاک جگہ، گھر جو ہے وہ پاک جگہ ہے، یہ حرم میں داخل ہونا ہے آپ نے، تو یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو، اور جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے، یعنی جب بھی آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو بغیر اجازت کے وہاں نہیں جانا، جب تک آپ اجازت نہیں لیتے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ بہت ہی اچھی تربیت ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اگلا کس حالت میں ہے، وہ کس قسم کی سچویشن میں ہے، وہ اس نے کیا پہنا ہے، کیا اوڑھا ہے، ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، تو یہ احتیاطیں ضروری ہیں۔ یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں گھروں میں، تو اللہ نے کہا کہ اپنے دلوں کو صاف کرو اور اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کہ آپ کی نیت بالکل کسی قسم کی خراب نہ ہو، اور کوئی مسئلہ نہ اگلے کے لیے پیدا ہو نہ آپ کے لیے پیدا ہو۔ پھر اس میں بتایا، اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت اور رہنے کے گھر نہیں ہیں،
یعنی آپ کسی ہوٹل میں جائیں، سرائے میں جائیں، کوئی آپ دفتر میں جاتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت نہیں لیتے اور ویسے بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس کے آگے بہت ہی اہم آیات ہیں سورۃ نور کی۔ بتایا اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، یعنی آپ کی نگاہیں جب گھر میں کہیں عورتیں ہیں، جب آپ محرمات کے ساتھ نہیں انٹریکٹ کر رہے بلکہ کسی گھر میں گئے ہیں، اجازت لے کے گئے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، بچا کے رکھنی ہے، حیا والی نگاہیں ہونی چاہیے۔ یہ حیا والی نگاہیں کیا ہے؟ گھورنے اور تاڑنے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یعنی شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے کہ اگر آدمی اور عورتیں ایک جگہ موجود ہیں تو پھر انہیں بڑے اہتمام سے اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو جگہ چھپانے والی ہیں ان کو چھپا کے لباس ہمیشہ ایسا پہنے کہ جس میں آپ کے صنفی اعضاء جو ہیں وہ نمایاں نہ ہوں، یعنی آپ گریسفلی ڈریس اپ ہوں، جس میں آپ کا لباس جو ہے وہ چھپانے والا ہو، نہ کہ زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد بتایا یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ گویا یہ دونوں اصول دونوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ جب بھی انہوں نے ملنا ہے انہوں نے اپنی نگاہوں میں شرم اور حیا رکھنی ہے، اور اپنی جو شرمگاہیں ہیں یعنی اپنا لباس اس طریقے کا ہو، باقرینہ، باحیا اور شائستہ مہذب لباس ہونا چاہیے۔ اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں، یعنی جو انہوں نے اگر زبائش شرائش کی ہے تو وہ نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ، پاؤں، منہ، چہرہ جو ہے نا اس کی چیزیں آپ کی کھلی ہوتی ہیں۔ یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی آپ کو کہ یہ آپ جو کھلی ہیں ان کے لیے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پہ ڈال لیں، یعنی آپ نے جو بھی اوڑھنی، ضروری نہیں کہ وہ دوپٹہ ہی ہو، جو بھی اوڑھنی کی جگہ یعنی ایک اضافی کپڑا جو آپ نے لیا ہوا ہے اس کو آپ اپنے سینے کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کریں۔ اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پہ مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ ایمان والو اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بہت ہی اہم اور بہت ہی قابل قدر ہدایات ہیں جن کے ذریعے معاشرے میں موجود جو بھی ہمارے برائیاں یا ایسی اوائڈیبل مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جن کے لیے یہاں پر بہت ہی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رہنمائی سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے ڈھالیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ہم نئے چیپٹر کے ساتھ، نئی صورتوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے پائیں۔